الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ آج دنیا میں لوگ مختلف امور کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ کوئی دولت کے حصول کے لیے بھاگ رہا ہے، کسی کا مقصد اچھا گھر ہے، کسی کا مقصد اچھی گاڑی ہے، کسی کا مقصد دنیا کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں کا آسائش کا حاصل کرنا ہے۔ کوئی دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی آسانیوں کے حصول کے لیے دوڑ رہا ہے۔ غرض ہے کہ ہر بندہ بھاگ دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے۔ کوئی مقابلے میں مصروف عمل ہے کہ میں فلاں رشتہ دار سے، فلاں بھائی سے، فلاں دوست سے آگے بڑھ جاؤں، میری کامیابی، میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک مقابلہ دیتے ہیں، ایک میدان اللہ بھی دیتے ہیں، دوڑنے کی جگہ ایک اللہ بھی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ایمان والو تم دو امور کی طرف، ان کے حصول کے لیے تم دوڑ لگانا شروع کر دو۔ لفظ سارعو یہ باب مفاعلہ ہے۔ اہل علم اس بات کو جانتے ہیں کہ باب مفاعلہ کے اندر معنی متجانبین کا ہوتا ہے، دو جانبوں کا، اطرافین، طرفین ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کوشش کرو، دوڑ لگاؤ دو چیزوں کے لیے۔ الی مغفرۃ من ربکم، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، استغفار کرنے میں دوڑ لگاؤ۔ اور دوسرا جو تمہارا مقابلہ اور کوشش ہونی چاہیے، جستجو جو ہونی چاہیے، وہ اللہ رب العالمین سے جنت کے سوال میں کوشش ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ سے مغفرت اور اللہ سے جنت، ان دو چیزوں کے لیے تمہاری پوری جستجو اور کوشش ہو۔ اور اس جنت کا اللہ تعارف کرتے ہیں، وہ جنت کیسی ہے؟ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ زمین و آسمان کو اگر ملا دیا جائے، جتنے ساتوں زمین یہ آسمان جتنے مل کر جتنی ان کی لمبائی ہوگی، اللہ فرماتے ہیں اتنی اس جنت کی چوڑائی ہے۔ اور آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ کوئی بھی جگہ ہو اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، عرض کم ہوتا ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کی یہی مسجد ہے ماشاءاللہ سے، اللہ نے بہترین اس کو مرکز بنایا، عظیم الشان مسجد بن گئی۔ اللہ رب العالمین دوستوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، جملہ احباب کی، خصوصاً بھائی محمد اشرف انصاری صاحب کی، تمام معاونین کی نیکیوں صدقات کو اللہ قبول کرے۔ تو یہاں کی دیکھیں آپ، لمبائی زیادہ ہے، عرض کم ہے۔ آپ کا گھر ہوتا ہے، اس کا عرض بھی کم ہوتا ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس جنت کا جو عرض ہے وہ ان ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ملا کر جتنی لمبائی ہوتی ہے اتنی اس جنت کی چوڑائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہاں سے زمین کے ایک کونے کو بھی پورا نہیں کر سکتے، جتنا عرصہ دوڑ لو، بھاگ لو، گاڑیاں کر لو، آپ ایک حصہ بھی کور نہیں کر سکتے۔ اور یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، یہ جنت کی چوڑائی ہے۔ اللہ اتنی بڑی نعمت، اتنی عظیم محل کی تیاری کا مقصد کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ میں نے تقوی والوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے، پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اگر میں بندہ گناہ گار بھی، یہ بزرگ، یہ بوڑھے، یہ جوان، اگر یہ بھی اس بات کی تمنا رکھیں کہ اللہ میں بھی متقی بنوں، تو میں اپنے اندر کیا پیدا کروں؟
کون سے اوصاف جمیلہ کو اپنے اندر پیدا کر لوں کہ میں بھی متقین کی صف میں شامل ہو جاؤں؟ اللہ فرماتے جی ہاں، وہ اوصاف بھی ذکر کر دیتا ہوں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان تقوی والوں کی، ان جنت والوں کی، اہل تقوی کی جو صفت پہلی ہے، فرمایا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فی السراء، خوشحالی کے دنوں میں، کاروبار اچھا ہے، عروج پر ہے، بہترین معاملات چل رہے ہیں، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بہترین انداز سے خرچ کرتے ہیں۔ بزرائی، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، مارکیٹیں جلدی بند ہونے لگ گئیں، حالات تنگی کی طرف شکار ہیں، مشکلات بڑھ گئی ہیں، کاروباری منافع کم ہو چکا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وہ پھر بھی خرچ کرتے ہیں، بھلے تھوڑا زیادہ لیکن اللہ کے راستے میں دیتے ضرور ہیں۔ یہ تقوی والوں کی، اہل تقوی کی پہلی صفت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق، ان کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں مال کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، صحابہ مال کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، جمع کرائے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ عمر نے مال کا ڈھیر لگا دیا، پوچھا عمر گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ فرمایا جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو آج 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا سرور کونین کے قدموں میں موجود ہے اور آدھا گھر کے اندر ہے۔ ابو بکر تم کیا کر کے آئے ہو؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اسلام کا پیار ہے، اس کے علاوہ گھر میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے، سب کا سب آپ کے قدموں میں ڈھیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ابو بکر کی شان کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، مجلس رسول ہے، آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں تمہاری پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر یہ بتاؤ اس دنیا میں آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں میری سب سے بڑی پسند یہ ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو وہاں ابو بکر کی جان بھی ہو، ابو بکر کا مال بھی موجود ہو، جان اور مال کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر قربانی دینے کے لیے ہم وقت تیار ہوں۔ اور فرمایا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہو اور ابو بکر کی بیٹی اس گھر کی ملکہ ہو، اس گھر کی خادمہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ابو بکر کی بیٹی آ جائے۔ اور اللہ نے پھر کیسی لاج رکھی، اللہ نے پھر قدر رکھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس خواہش کی۔ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کی لاج رکھتے ہیں، ان کے دل کی خواہشات کو اللہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول، ان کی ہمشیرہ کا کسی خاتون سے جھگڑا ہو گیا، عورتوں کی لڑائی ہو گئی، ایک خاتون صحابیہ نے وہ دوسری عورت کو کچھ مارا، اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ جب دانت ٹوٹ گئے یہ کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو بلوایا اور کہا کہ آپ کی ہمشیرہ نے ایسے ایسے اس کے دانت توڑے ہیں۔ کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ لوگ قصاص کا مطالبہ کریں، بدلے کا، دانت کا توڑنے کا بدلہ دانت توڑنا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے قصاص سے لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں لہٰذا دیجیے۔ بھائی جذباتی ہو گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم ہے میری بہن کے دانت کوئی نہیں توڑ سکتا، میری بہن کے دانت کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جب یہ بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، یہ میرا صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے دانت کے بدلے دانت ہے، زخم کے بدلے زخم ہے اور قصاص ہے، شریعت کا یہ قانون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اسلام کا واضح دستور ہے، اور یہ اس بات کا منکر اور کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے قصاص نہیں لینے دینا، میری بہن کے کوئی دانت نہیں توڑ سکتا۔ قسم اٹھا لی پھر اس صحابی نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی پریشانی اور غصے کی کیفیت میں تھے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہی دیر کے بعد غصہ بھی ختم ہوا، اور وہ کیسے ہوا؟ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ان دوسرے فریق کے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ تم قصاص نہیں لو، تم فدیہ لے لو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قصاص نہیں لینا چاہتے، ہم قصاص نہیں لینا چاہتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس صحابی کو کہا
اور یہ بات، یہ دستور بیان کر دیا، ان من عباد اللہ، اس زمین پر اللہ کے ایسے بندے ہیں، لو ابر علی اللہ، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر بھی قسم ڈال دیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ میرے صحابی، تیرا اللہ کے ہاں اتنا مقام تھا، تیرا اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق اور رشتہ تھا، تیرے دل کی تمنا کو، تیرے منہ سے نکلی ہوئی قسم کو، اس کی لاج رکھی رب العالمین نے، ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی، اللہ نے تیرے منہ سے نکلی ہوئی بات کو توڑا نہیں، پورا کروا دیا۔ تو عرض کر رہا تھا، ابو بکر صدیق کی یہ دل کی بات تھی، اللہ نے اس بات کی قدر رکھی، ابو بکر کی دل کی منشا اور خواہش کو اللہ نے کیسا پورا کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اللہ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میری اور آپ کی ماں ہیں۔ ایک ماں وہ ہے کہ جس ماں کے لیے دنیا والوں نے ہمیں بتایا یہ تمہاری امی ہیں، یہ تمہاری امی ہیں۔ ایک وہ ماں ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ لوگوں، ایمان والوں، یہ عائشہ تمہاری ماں ہے، یہ حفصہ تمہاری ماں ہے، یہ خدیجہ تمہاری ماں ہے۔ وہ ماں بہت ہی بلند اور اعلیٰ ہے۔ اس ماں سے محبت کیا کرو، اس ماں کی سیرت کا مطالعہ کیا کرو، اس ماں کی سیرت کو اپنی بیٹیوں اور اپنی گھر والیوں کو، بہنوں کو اس کی سیرت کا مطالعہ کروایا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں صحابہ، اللہ کے نبی آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پسند سب سے بڑی یہ ہے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جو نماز کے اندر مجھے راحت ملتی ہے یہ سب سے مجھے پسندیدہ ہے۔ نماز میں مجھے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا خوشبو لگانا بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، خوشبو لگانا، الطیب۔ تو عزیزان اسلام، عرض کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حالات تنگ ہوں، حالات اچھے ہوں، خرچ ضرور کرتے ہیں۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے، طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو اٹھا کر گرا دے، فرمایا بہادر، طاقتور، جری وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے، فرمایا سب سے بڑا پہلوان یہ شخص ہے۔ آج ہم میں تو پہلوان وہ ہے، بڑا شخص وہ ہے، بہادر وہ ہے جو دوسروں کو مار دے، جو دوسروں کا نقصان کر دے، دوسروں کی عزتوں کو چوک پہ کھڑے ہو کر نیلام کر دے، یہ بڑا بہادر شخص ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ آگے فرمایا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ عبادت کے لیے اٹھے اور وضو کرنے کے لیے ان کی خادمہ ان کو وضو کرواتے ہوئے غفلت برتتی ہیں۔ جس برتن سے وضو کروا رہی تھی وہ لوٹا، وہ برتن، وہ سیدنا حسن بصری کے چہرے پر جا لگتا ہے۔ آپ کو غصہ آتا ہے، پائے کے محدث ہیں، تابعی رسول ہیں، طبیعت انسان ہے، تکلیف آئی ہوئی، آپ کو پریشانی ہوئی، ابھی اسی کیفیت میں تھے۔ وہ خادمہ کہتی ہیں والکاظمین الغیظ، متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اپنے غصے کو فوراً کنٹرول کر لیا، اپنے غصے کو پی گیا۔ وہ اللہ والی پھر کہتی آگے والعافین عن الناس، کہ جنتیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا جاؤ اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ وہ پھر اللہ والی کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو آج کے بعد آزاد کر دیا، آج کے بعد آپ میری لونڈی نہیں ہو، خادمہ نہیں ہو، آج کے بعد آپ آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ محسوس کچھ یوں ہوتا ہے شاید حسن بصری نے یہ آیت بھی پہلی دفعہ سنی تھی۔ جیسے جیسے الفاظ سنتے آئے اپنے آپ کو عملی زاویے کے اندر، عمل کے میدان میں ڈھالتے آئے، اس میدان کے اندر، اس سانچے کے اندر اپنے آپ کو اتار دیا جو رب العالمین کے فرامین کے اندر بات واضح ہوئی۔ یہ عمل ہے، یہ کردار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جنتیوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ بحیثیت انسان ہوتے ہوئے، بشر ہوتے ہوئے، ان سے زندگی کے کسی حصے میں
زندگی کی کسی موڑ پر، کسی حصے میں ان سے فحاشی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، بدکاری ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام ہو گئے، فرمائے ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جب اللہ کا ذکر، رب کا قرآن، اللہ کا قرآن، محمد ذیشان کا فرمان جب ان کے سامنے آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ان کے سامنے آتی ہے، پھر ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم، وہ رب کے سامنے گر کر اپنے گناہ کی پھر معافی مانگتے ہیں۔ جیسے اللہ کی یاد آئی، اللہ کی نصیحت سامنے آئی، وہ اپنے رب سے پھر سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، رب فرماتے ہیں وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، جمے نہیں رہتے۔ جو 30 سال پہلے گناہ کرتے آ رہے تھے وہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، نہیں، جو گناہ تھا ختم، اللہ سے معافی، اللہ سے توبہ، اللہ تو معاف کر دے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، یہ مومن کی شان ہے، یہ متقین کی علامت ہے، یہ جنتیوں کی نشانی ہے۔ گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، بشر ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن گناہ پر ڈٹے رہنا یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے، یہ مومن کو لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی سیرت کا جب مطالعہ کریں، بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، رب کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، غلطیاں ہو گئیں رب سے معافی مانگتے تھے۔ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، یا رسول اللہ طہرنی، سرور کونین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طہرنی، مجھے پاک کر دو، میں گندی ہو گئی ہوں، میں ناپاک ہو گئی ہوں، میرا کردار خراب ہو چکا، میں گناہ کے اندر لت پت ہو گئی، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو، اس گناہ کی وجہ سے میں اپنے اندر بہت گلٹی اور تکلیف محسوس کر رہی ہوں، میرے لیے طہارت کا معاملہ کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ موڑ لیتے ہیں، توجہ ہٹا دیتے ہیں، وہ خاتون بار بار یہی صدا لگاتی ہے، یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو۔ جب معلوم کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ خاتون حاملہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ وضع حمل کے بعد آنا، قصور تمہارا ہے، گناہ تمہارا ہے، معصوم بچے کا نہیں، جائیے۔ وہ خاتون ولادت کے بعد پھر اپنے بچے کو گود میں لیے سرور کونین کی عدالت میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، صدا لگاتی ہے، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو، گناہ سے آلودہ ہوئی بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں جاؤ، ابھی تمہارا بچہ چھوٹا ہے، اس کی پرورش کون کرے گا؟ جب یہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا تب آنا، دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہی ایام کے بعد وہ خاتون اپنے بچے کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیز دے کر، کوئی لقمہ دے کر حاضر ہوتی ہے، اللہ کے نبی دیکھ لو، اب تو میرا بچہ کھانا کھانے قابل ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وقت سے پہلے اس خاتون نے خوب محنت کر کے اپنے بچے کو سکھایا کہ اپنے ہاتھ میں یہ لقمہ لے لے اور منہ میں ڈالنے کی عادت بنا لے تاکہ میرا معاملہ جلدی حل ہو جائے۔ میں گناہ کے ساتھ زمین پر نہیں رہ سکتی، گناہ میرے دامن کے ساتھ لگ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر جب حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ اس کے اوپر حد نافذ کر دو۔ جب اس کے اوپر حد نافذ کرنے لگے، اس خاتون کے جسم سے فوارہ خون کا نکلتا ہے، وہ خون کے چند قطرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر آ پڑتے ہیں۔ خالد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناپاک گندی عورت مری، ہمارے جسم کے اوپر بھی اس کے خون کے چھینٹے پڑ گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ تمہیں کیا پتہ یہ عورت کتنی عظیم ہے۔ اب ذرا یہاں میں ٹھہرتا ہوں، ایک نقطے پر توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج اس زمین پر کتنے ایسے بندے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے، راتوں کو گناہ کر کے سوتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی شرابیں پی کر سوتا ہے، کوئی بدکاریاں کر کے سوتا ہے، آرام کی نیندیں سوتے ہیں، فحش مناظر، فلم بینی،
ظلم و ستم کر کے راتوں کو آرام سے اپنے بستروں پر، اپنے کمروں کے اندر، اے سی کے اندر، ہوٹلوں میں، گھروں کے اندر سو جاتے ہیں، نہیں فکر ان کو، نہیں ڈر ان کو۔ اس خاتون کو بھی دیکھو، غلطی ہو گئی، اس کو کوئی گھر سے بلانے نہیں گیا، ارے بھائیو اس کا بھی خاندان تھا، اس کے بھی ماں باپ تھے، اس کے بھی بہن بھائی تھے، عرب کے قبیلے کی خانوادی تھی، ایک رشتہ داری کا خاندان کو رکھنے والی عورت تھی، اللہ اکبر۔ لیکن اس کو سکون حاصل نہیں ہو رہا، اس کو اطمینان، اس کو سکون کی نیند نہیں آ پا رہی، کوئی اس کو پکڑنے کے لیے نہیں گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سپاہی اس کو گھر سے بلانے کے لیے نہیں گیا، کسی نے اس کے دروازے پر دستک نہیں دی، عدالت نے اس کو بلایا نہیں، بار بار وہ خود آتی ہے، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی پاک کر دو، نہ گناہ کی وجہ سے آلودہ تو ہو چکی ہوں، اب سکون کی نیند نہیں آتی، اب آرام نہیں آتا، قرار حاصل نہیں ہوتا، یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دو۔ آج ہم کوئی نمازیں نہیں پڑھتا، نمازوں سے حلال حرام کا کوئی پتہ نہیں، گناہوں کی دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی راتوں کو سکون سے سوتے ہیں۔ ارے صحابہ کی، صحابیات کی زندگی کو پڑھا کرو، اس سے نصیحت حاصل کیا کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ تمہیں اس خاتون کا کیا پتہ، لقد تابت توبتاً لو قسمت علی اہل المدینہ، مدینہ کے 70 بڑے بڑے مجرموں کے اوپر، ڈاکوؤں پر، ظالموں پر، فاجروں فاسقوں کے اوپر اگر اس ایک عورت کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، اللہ ان بڑے بڑے ظالموں کو بھی معاف کر دیں گے، اس ایک عورت کی توبہ کی برکت سے۔ کیا تھا؟ گناہ کا احساس تھا، غلطی ہو گئی، انسان تھے لیکن سکون نہیں مل پایا۔ فاستغفروا لذنوبہم، وہ خاتون کیا چاہتی تھی؟ دنیا میں اپنے گناہ کی سزا بھگت لوں، جب روز محشر ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جہاں انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، اس دن کی شرمندگی مجھے حاصل نہ کرنی پڑے، اپنی گناہ کی سزا دنیا میں بھگت لوں، آخرت میری اچھی ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انصاری صحابی ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، ان فتم من الانصار، ایک نوجوان انصاری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جہنم کی آگ کا تذکرہ ہوا، قیامت کی وحشت اور ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ صحابی روتے ہیں۔ صحابہ کرام مجموعی طور پر سب پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، عجیب کیفیت، پریشانی کا سما ہے۔ یہ ایک صحابی رسول اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی جا کر روئے جا رہے ہیں رب کے سامنے۔ نوجوان ہیں، نوجوان، یاد رکھیے نوجوانوں، وہ بھی ایک نوجوان تھا، آج ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مختلف کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، محبوس کر لیتے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، حالت ان کی بہت ناساز ہو جاتی ہے مستقل رونے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ ملتی ہے، اللہ کے نبی آپ کا فلاں صحابی رونے کی وجہ سے اس کی حالت بہت نڈھال ہو چکی ہے، اس نے قیامت کے دن کا، آخرت کا، جہنم کی آگ کا غم اپنے اوپر لاحق کر لیا ہے، اس کی حالت بہت ناساز ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم لیڈر تھے، ایسے عظیم رہنما تھے، ایک صحابی کی تکلیف پر، اس کے رونے پر سرور کونین، کائنات کے سردار اس صحابی کے گھر پر چلے جاتے ہیں۔ جب اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، دیکھتا ہے وہ صحابی، کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے ہیں، میرے دروازے پر آ گئے، کیا خوش نصیبی، کیا خوشی، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں، یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کو ملتے ہیں، فَأَتَنَكَهُ، آپ سے معانقہ کرتے ہیں، گلے سے گلا ملاتے ہیں، نبی کے سینے کے ساتھ سینہ لگاتے ہیں، کتنا بڑا شرف ہے، پھر بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اسی اثنا میں یہ صحابی گرتے ہیں اور ان کی روح اللہ کو پرواز ہو جاتی ہے، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہزوا صاحبکم فإن الفرق فلذ الکبد، اے میرے ساتھیو اپنے اس بھائی کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو، اللہ کی خشیت نے، اللہ کے خوف نے، جہنم کی ہولناکی کی وجہ سے تمہارے اس بھائی کا دل و کلیجہ پاش پاش ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تھے۔ بات کیا تھی کہ اللہ نے مجھ سے اگر پچھلا زندگی کا پوچھ لیا، اے بندے تو نے کیا کیا، میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ آج میرا اور آپ کا معاملہ کہاں ہے؟
ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں؟ وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، وہ کم عمر ہے، وہ سوچے اس بات کو کہ میرا اللہ کے ساتھ کس انداز کا تعلق ہے۔ کیا میں اپنے رب کو منانے کے لیے روتا ہوں؟ کیا اپنے رب کی منتیں اس کے سامنے جھک کر آہوزاری کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، التجائیں کرتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، رب کے سامنے آنسو بہاتا ہوں، اس کی منت سماجت کرتا ہوں، یا اللہ یا رب رحمان تو مجھ سے راضی ہو جا؟ یا بس ایسے ہی روٹین سے نماز پڑھی، اللہ معاف کر دے، اللہ راضی ہو جا، ختم، قصہ خلاص، مولوی صاحب نے دعا کروا دی، آمین کہہ کے چھٹی۔ اللہ کے لیے وقت تنہائی میں نکالو، اپنے گناہوں کا رجسٹر اپنے سامنے لے کر آؤ، اپنی زندگی کو سامنے رکھو کہ میں نے کب رات کی تاریکی میں گناہ کیے، دن کی روشنی کے اندر میں نے کون سے گناہ کیے، کس لبادے میں نے کون سے گناہ کیے۔ وہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے، دنیا والوں کو تو شاید پتہ نہیں، تو سب کچھ میرے گناہوں کمزوریوں سے آگاہ ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اللہ کیسے معاف کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے جب بندہ ذکر خالیاً للہ تعالی، تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھ سے ایک آنسو قطرہ نکلتا ہے، رب فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم کہتے تھے نا اس کو پیدا نہ کرو، یہ انسان زمین پہ جائے گا، قتل و غارت کرے گا، فساد کرے گا، دنگا فساد کرے گا، جھگڑے کرے گا۔ فرشتوں دیکھو یہ کیوں رو رہا ہے، یہ کس چیز کو مانگ رہا ہے، یہ جنت کا سوال